اللہ کے رسول کا کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث موجود نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم کہتے ہیں کہ شیعہ کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں لوگ کہ یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، یہ لوگوں کو لڑا رہے ہیں، یہ پاکستان میں فتنہ چاہتے ہیں۔ بھائی ہم کسی قسم کا فتنہ نہیں چاہتے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی زبانوں کو لگام دے۔ بے شک ان کے عقائد اسلامی عقائد نہیں ہیں، ان کے معاملات اسلامی معاملات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم خاموش رہیں گے، ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ اپنی بد نیتی، بد عقائد اپنے دل کے اندر رکھیں۔ یہ اپنے برے عقائد جو یہ ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں ان کو بیان نہ کریں۔ بے شک ان کے عقائد سے ہمیں سخت اختلاف ہے، یہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، لیکن اگر یہ ان کا اسلام سے بغض، اہل بیت سے بغض، صحابہ سے بغض ان کے دلوں کے اندر رہے تو اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ لیکن جب یہ بدبخت اپنی گندی زبانوں سے صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو اس وقت کسی کو نظر نہیں آتا کہ یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، یہ لڑانا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ تو بھئی تاریخ بیان کر رہے ہیں، یہ بدبخت اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، اپنی زبان کالی کر رہے ہیں۔ یہ بات کوئی نہیں کہتا، سب لوگ چپ۔ لیکن جب ہم ان بدبختوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ فرقہ واریت ہو رہی ہے۔ ابھی ایک جاہل شخص نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کی ہیں اور بہت ہی گھٹیا زبان استعمال کی ہے۔ کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حدیث نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی روایت نہیں ہے، رسول سے براہ راست سنی ہوئی حدیثیں آپ کو نہیں ملیں گی، جو بھی ہے وہ سب بن کھڑاتے ہیں، اگر کوئی ہے ورنہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں کافی ساری روایات معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ بھائی تم تو ہمارے پورے ذخیرہ احادیث کو صحیح نہیں مانتے، وہ تو الگ بات رہے گی۔ جب سارے کو نہیں مانتے، ایک دو کو منوانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ جب پورے ذخیرہ احادیث کو تم نہیں مانتے تو تھوڑی تعداد میں جو روایات ہیں ان کو منوانے کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی تم سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات نہیں ہیں، ہمارے پاس کافی ساری تعداد میں روایات معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ ہاں، مکثرین صحابہ میں سے جن سے بہت ساری روایات ہیں ان میں ان کا نام نہیں آتا۔ پھر کہتا ہے کہ اچھا روایات ہیں، تفسیر کی کوئی روایت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر آپ کو نہیں ملے گی کہ وہ کہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے سنا یا کسی صحابی سے میں نے سنا اور اس میں قرآن کی یہ تفسیر ہے اور اس میں انہوں نے خطبہ دیا ہو کہ فلاں آیت کی تفسیر، آپ کو نہیں ملے گا۔ چیلنج ہے کہ کوئی بھی تفسیر آپ کو ان سے نہیں ملے گی۔ بھی اگر نہ ہو تو کافی سارے صحابہ سے نہیں ہیں روایات، تو ہم ان کو کیا نہ مانیں؟ تم جیسے جہلوں کے کہنے پر جس صحابی سے روایت نہ ہو ہم اس کو نہ مانیں؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی کے صحابہ سب ہمارے لیے معتبر ہیں اور اللہ کا ان سے اچھائی کا وعدہ ہے۔
چاہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار ایمان کی حالت میں کسی کی ملاقات ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 2-3 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ کہتا ہے کہ کچھ مہینے بھئی فتح مکہ سے پہلے کی بات کی جاتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اگر فتح مکہ بھی مان لیا جائے تو وہ 8 ہجری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری کے بعد 9 ہجری 10 ہجری رہے، تو 2 سال سے زیادہ عرصہ بنتا ہے۔ اگر 3 سال نہ مانے تو 2 سال تو بنتے ہیں پکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ کیا ہوا نبھایا ہے، یعنی انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی ہے۔ اور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہے، اور یہ روایت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہے، اور یہ روایت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ روایت ابن ماجہ کے اندر 126 نمبر پر 127 نمبر پر موجود ہے۔ یہ رہی تمہاری بکواس کا جواب جو تم نے کہا کہ تفسیر کوئی نہیں ہے، ان سے کوئی روایت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ قرآن کی تفسیر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور تم نہ مانو صحیح تو تم تو ویسے ہمارے پورے ذخیرہ حدیث کو صحیح نہیں مانتے۔ ہم نے تم سے صحیح منوا کر کیا کرنا ہے؟ تم تو اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں مانتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر بدبخت کہتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بس بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بٹھا دیا ایک دشمن کو، اور کوئی خط آ گیا وہ لکھوا دیا، اور وہ بھی مجہول روایت ہے۔ تو انہوں نے کیا اللہ کا رسول نے کیا کیا؟ اس کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا کہ کوئی خط والا تھا، اس کو لکھوا دیا، اور وہ بھی ایک مجہول روایت ہے، ایسی روایت میں ہے ورنہ کوئی ثابت نہیں ہے، خام خواہ کاتب نے لکھوا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص سے خط لکھوایا، ارے بھئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی سے تھوڑا سا بھی کام لیں، ہمارے لیے وہ شخص معتبر ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ خط بھی ثابت نہ ہو، کچھ بھی ثابت نہ ہو، پھر بھی اس شخص کی شان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود رہا ایمان کی حالت میں۔ اور حدیث بیان کرنا یہ کسی صحابی کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کے پاس حدیث نہیں تھی۔ صحابہ سب کے سب کسی نے کوئی روایت بیان کی ہے یا نہیں کی، سب کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات تھی۔ کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نہ ہو۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول کا کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث موجود نہ ہو۔ بے شک اس نے بیان نہ کی ہو یا لوگوں نے اس سے بیان نہ کی ہو، لیکن اللہ کے رسول کا کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے پاس حدیث نہ ہو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بہت سارے صحابہ سے احادیث نہیں ہیں، بہت کم صحابہ سے احادیث مروی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک صحابی گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ صحابی تو اس کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا، ملاقات کی، ایمان کی حالت میں فوت ہوا۔ تو جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، مسلمان ہوا، اس نے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی،
या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बैठे थे, कैसे बात कर रहे थे, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल व सूरत थी, चेहरा मुबारक था। तो ये बातें जिन्होंने बयान की हैं हमसे, उनको हम हदीसें नहीं कहते, उनको हम रिवायात नहीं कहते। तो ये उस शख्स के पास नहीं थी, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं सुनी थी। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने बात सुनी थी, मुसलमान हुआ था, नबी से कोई बात सुनी थी, वो हदीस है। ये अलग बात है कि उसने आगे बयान नहीं की, ये अलग बात है कि उससे किसी ने बयान नहीं की। लेकिन जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात साबित है और वो बयान कर रहा है, हम उसको हदीस गर्दानते हैं। तो ये भी जिस शख्स की मुलाकात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये हदीस के ज़ुमरे में तो आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात सुनना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना और आपका बैठना उठना ये देखना, अगर कोई शख्स ये आगे बयान करे तो ये हदीस होती है, इसी को तो हदीस मानते हैं। तो ये क्या सहाबा के पास नहीं थी? सबके पास थी। हाँ, किसी ने आगे बयान नहीं की, ये अलग बात है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस शख्स ने मुलाकात की ईमान की हालत में फौत हुआ, चाहे हम तक उससे एक हदीस भी नहीं पहुंची, लेकिन सहाबी के दर्जे पर है और उसकी शान है, उसका रुतबा है। और हाँ, सहाबा में मरातिब हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत सबसे बढ़कर है, फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। लेकिन ये नहीं है कि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजीलत में उनसे कम है बेशक, लेकिन ये नहीं है कि वो नबी के सहाबी नहीं हैं। कम फजीलत वाले भी सहाबी हैं, ज़्यादा फजीलत वाले भी सहाबी हैं। किसी का रुतबा ज़्यादा है, किसी का रुतबा कम है, लेकिन सब के सब अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं। जन्नत में भी इनके दर्जे ऊपर नीचे होंगे, लेकिन ये सब के सब हमसे बढ़कर हैं, हमसे बरतर हैं। और दुनिया का कोई भी शिया उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो 2-3 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे। मैं कहता हूं कि कोई ऐसा सहाबी जिसका हमें नाम भी मालूम ना हो और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ एक मुलाकात की हो, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा हो, उस सहाबी की शान के बराबर दुनिया के सारे शिया जितनी बड़े इबादतगार मुत्तकी हो जाए, उसके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा देखने वाले सहाबी के बराबर। और ये बड़े बड़े दावे करते हैं। और ऐसे मोतबर सहाबा को जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने 2-3 साल गुजारे हैं, उनकी शान बहुत बड़ी है। हाँ, उन सहाबा से कम है जो पहले वाले हैं, साबिकून अल-अव्वलून हैं, बैत रिजवान वाले हैं, ग़ज़वा बदर वाले हैं, ग़ज़वा उहद वाले हैं, लेकिन उनकी शान बाद के सब लोगों से बढ़कर है।